اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کے خاص کرم اور احسانات کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں ایمان کی دولت ملی اور کلمے کو، اس کے الفاظ، معانی، مفاہیم اور عمل کے ساتھ اپنی زندگیوں میں لیا اور اپنایا۔ ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے۔ مومن کی پوری زندگی دنیا کا بہترین موسم عجباً لامر المومن، مومن کے معاملے پہ جتنا بھی تعجب کر سکتے ہیں کیجئے۔ اس کے سارے معاملات خیر کی طرف جاتے ہیں۔ مشکل پہنچے، صبر کرتا ہے تو رب اجر دیتا ہے۔ آسانیاں ملیں، شکر کرتا ہے تو رب باعث اجر بنا دیتا ہے۔ میں اور آپ ماہ شعبان کے آخری ایام میں ہیں۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ گھر میں کسی مہمان کی آمد ہو تو سب سے پہلے صفائی ستھرائی اور ہر اس چیز کو سائیڈ پہ کر دیا جاتا ہے، ریموو کر دیا جاتا ہے، اٹھا دیا جاتا ہے کہ جس سے مہمان کی نظر میں وہ چیز بری ہو، پریشان کرنے والی ہو، تکلیف دینے والی ہو، یا منظر اس کی بہتری، حسن، اس کی خوبی کے لیے کوئی پریشانی کا باعث بنے۔ ساری دنیا اس وقت رمضان کے استقبال کے لیے اللہ کی توفیق کے ساتھ تیار ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ میں نے انسان ہونے کے ناطے جو وجود پایا ہے اس میں دل ہے، اور صحیح الجامع الصغیر میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ حسن درجے کی یہ روایت لائے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہر دل اس کے لیے بادل ہوتا ہے جیسے چاند چمک رہا ہو اور بادل کے سامنے آ جائے تو بے نور ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ خود چمک رہا ہوتا ہے۔ بادل کے اندھیرے اسے دوسروں تلک اس کا فیض، نور اور بھلائی پہنچانے سے روک دیتے ہیں۔ جب چھٹ جائے تو منظر پھر واضح۔ انسان کے دل کو رب نے اپنے لیے بنایا ہے، لیکن اگر گناہوں کی دلدل میں پھنس جائے یا دھس جائے تو رب کے نور سے چمکنے والا، بھلائی کے اندر خیر اور سرور پانے کی بجائے جب جرم کی دنیا میں، گناہ کی دنیا میں قدم رکھتا ہے تو اسے خیر کی لذت سے محروم کر دیا جاتا ہے، الا کہ وہ بادل چھٹے، گناہ ہٹے، جرم کی دنیا سے منہ موڑے، واپس لوٹے، انابت کرے، رجوع کرے، سچی توبہ کرے، تو اللہ الرحمن غفور بھی ہے، کریم بھی ہے، عفو بھی ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے ماحول کو، اپنی زندگی کو، اپنی حیاتی اور زندگانی کو، اپنے جسم کو
اپنے وجود کے اندر دھڑکنے والے اس دل کی دھڑکنوں کے مالک اور خالق کی طرف اس کا رجوع کروانا ہے۔ سچی توبہ اور انابت کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ ہماری آج کی ملاقات کے موضوع استقبال رمضان کے حوالے سے چند اہم نکات، جن کو لے کر کے ہم نے انشاءاللہ العزیز اپنے اہل و عیال کی، گھر والوں کی، عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کی، دوست احباب کی تیاری لگانی ہے۔ رمضان المبارک کی اہمیت دل و دماغ میں خود بھی بٹھائیں، اپنے پورے خانوادے خاندان، جہاں جہاں تلک میری اپروچ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سوچ، یہ فکر اور عقیدہ دے دیجئے۔ دنیا کی ہر عبادت فرشتوں کو اس کا اجر اللہ نے بتایا ہوا ہے، الا الصوم، رمضان کا مہینہ اور یہ روزہ، اس کی ویلیو کیا ہے، قدر کیا ہے، اجر ثواب فضیلت کتنی ہے۔ ملائکہ کو، کرامن کاتبین کو بھی کہہ دیا جاتا ہے، انسانوں کو بتایا جائے کہ مالک کہتے ہیں الصوم لی، روزہ واحد عبادت ہے جو میری ہے، میرے لیے ہے، میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کی نیکی، مقام اور مرتبہ میں ہی جانتا ہوں، اس کی جزا میں نے خود دینی ہے، فرشتوں کو اس کے لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرات، اتنا اہم سیزن، اتنا اہم موسم، اور اس کا ماحول باقاعدہ استقبال کے لیے اللہ بناتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو خود برکتوں والا مہینہ کہا ہے۔ اذا جاء رمضان، رمضان جب آتا ہے، شہر مبارک، برکتوں والا یہ مہینہ، اللہ اس کے استقبال کے لیے جو اہتمام فرماتے ہیں، مالک الملک، غلقت ابواب جہنم، جہنم کے گیٹ بند کر دیے جاتے ہیں، فتحت ابواب الجنہ، اللہ کی جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ شعور کی دنیا میں ذرا محسوس کرتے ہوئے جائیے کہ جہنم بند ہو چکی ہے، بے خوف و خطر آ، جنت کھل چکی ہے، تیرا انتظار ہے۔ فتحت ابواب رحمہ، میری رحمت کے بھی در کھلے ہیں، تو آ، میں نہیں روکوں گا۔ وفتحت ابواب السماء، آسمان کی ظاہری رکاوٹیں اور دوریاں بھی مٹا دی جاتی ہیں۔ مالک الملک یہ سارے اہتمام کر کے خود آواز دیتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل، خیر کو چاہنے والے، طلب کرنے والے، تڑپ رکھنے والے، آرزو اور تمنا، من کے اندر کوئی بھی معمولی سی تیرے ہاں خیال باقی ہے، کوئی رمق باقی ہے، کوئی ذوق اور شوق باقی ہے، تو آ جا۔ یہ سیزن کمال سیزن، کمانے کا سیزن، نیکیوں کا سیزن، معافیوں کا سیزن، توبہ کا موسم۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، جرم کر کر کے اگر تھک گئے ہو تو بھی آ جاؤ، نہیں تھکے تو پھر بھی لوٹ آؤ، آ جائیے۔ میں غفور الرحیم ہوں، تمہارے لیے رمضان کا اہتمام کیا گیا ہے۔ حضرات، پچھلے اگر کوئی قضا کے روزے رہتے ہیں، شعبان میں مکمل کرنا محبوب کے گھر کی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کے اندر مسنون اور سنت، اور رمضان المبارک سے پہلے کوئی استقبالی روزے رکھنا، اس کی ممانعت۔ رمضان المبارک شروع ہوتے ہی مغرب کی نماز پڑھ کے رویت ہلال کا اہتمام کرنا، اخلاص نیت، استقبال رمضان میں سچی تڑپ اور طلب کے ساتھ اچھے لوگ، اچھے مہمان نواز، مہمانوں کی آمد پہ استقبال دور دراز سے کرتے ہیں۔
ہم اپنے کچھ مہمانوں کو موٹر وے سے لینے جاتے ہیں، جس سائڈ سے وہ آ رہے ہوں وہاں دور نکل کر کے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا استقبال اہل مدینہ نے ثنیات الوداع سے کیا۔ بات ذوق، شوق، اہمیت اور تڑپ کی ہے۔ کچھ لوگوں کے گھر بھی مہمان آ جائیں اور بتا کے بھی پہنچے، انہیں پھر بھی ہوش نہیں ہوتے، مگر یہ معاملہ دل کا ہے، اہل دل کا ہے، نظر اور اہل نظر کا ہے، فکر اور اہل فکر کا ہے، شوق اور اہل ذوق کا ہے۔ اپنے ذوق کو ذرا جگائیے، جمال دیجئے، آگے بڑھیے، اور اپنے بچوں میں یہ ذوق پیدا کیجئے کہ انشاءاللہ ہم نے چاند دیکھنے کے لیے مغرب کی نماز کے بعد اپنی کسی بلڈنگ سے، کھلے میدان سے اہتمام کرنا ہے، دکھے یا نہ دکھے یہ مالک کی مرضی ہے۔ میرا ذوق، میری تڑپ، میری تمنا، یہ وہ سنت ہے جو محبوب کے حکم کے اوپر ہوگی۔ بچوں کو یہ بتایا کریں کہ کمنگ سون، تو ہم لکھتے ہیں کمنگ مون جو ہے یہ چاند آ رہا ہے، رمضان کا چاند، دیکھیے نظر آئے، سومو لرؤیتہ، اس کو دیکھ کے روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اور چاند نظر آ جائے، ہمارے بچوں کو، جوانوں کو، بزرگوں کو، مردوں عورتوں کو یہ جملے یاد ہونے چاہیے، اور ذوق سے یاد کیجئے، استقبالی جملے۔ یہ مقدر اور نصیبے کی بات ہوتی ہے کہ انسان کو یہ تڑپ اللہ دے دے کہ اس نے وہ کوڈ ہم نے چھوٹے چھوٹے یاد کیے ہوتے ہیں جس میں پیکج بڑے بڑے ملے۔ یہ رمضان کا پیکج زندگی بدلنے والا پیکج ہے، خیر و برکات کا پیکج۔ سٹارٹ کیجئے اور لگائیے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان۔ اے اللہ، یہ ہلال، یہ چاند ہمارے لیے آج طلوع ہو گیا ہے، اس کے نمودار ہونے کو ہمارے لیے امن والا بنا دے، ایمان والا بنا دے۔ والسلامتی والاسلام، اس مہینے کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ، ہر دن، ہر رات اللہ سلامتی والا بھی ہو، اسلام والا بھی ہو۔ ربی و ربک اللہ، چاند تجھے غائب کرتا ہے تو اللہ، طلوع کرتا ہے تو اللہ، باریک ہلال بناتا ہے تو اللہ، منزلیں بڑھاتے ہوئے ہاف پوزیشن پہ لے آتا ہے تو اللہ، تجھے مکمل کر دیتا ہے، گول کر دیتا ہے اللہ، بدر ماہ تمام بنا دیتا ہے اللہ، پھر مکمل ہونے کے بعد گھٹائے تو اللہ۔ تیری 28 منزلوں کے اوپر تو مقرر ہے اللہ کے حکم سے، اور زمین پہ میں اپنی زندگی کے ہر دن، ہر پل، ہر لمحے میں مقید ہوں تو اپنے رب کا، بندہ ہوں تو اپنے رب کا، تو بھی اس کا، میں بھی اس کا، ہم دونوں کا اللہ۔ تو اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے، ہم اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں۔ یہ ذوق پیدا کر کے اب اگلا سٹیپ لینا ہے آپ نے۔ ساری دنیا جو مرضی کہتی رہے، آپ کو بڑی عید سے پہلے شوشے ملیں گے جانوروں کے بارے میں، اور رمضان المبارک سے پہلے بڑے سارے بیچارے چوزے دیکھ کر کے اپنی اپنی آوازیں نکالیں گے، مگر آپ نے اپنے اسلاف، ارباب علم و عمل، ہمارے وہ وڈیرے جن کو رب نے ذوق عبادت بھی دیا تھا، علم کے نور سے بھی مالا مال کیا تھا، اور عمل کی دنیا کے وہ شاہ سوار تھے، سارے اسلاف، میرے پیمبر کے سارے اصحاب، سارے اہل بیت، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا قول مبارک سنیے اور ڈٹ جائیے، جو مرضی کو کہتا رہے، کان دھرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس پہ سوال جواب اعتراض، کیسے، کیوں، چونکہ، چنانچہ، اگرچہ، مگرچہ۔ مومن تسلیم کے بعد جب حق واضح ہو جائے تو تحقیق کے چکروں میں نہیں پڑتا، یہ بات یاد رکھیے۔
تحقیق کی جائے گی ملاقات تلک. ملاقات ہو گئی. آیا تھا صحابی, کہنے لگا قسم دینا چاہتا ہوں, جواباً قسم چاہیے. اللہ ارسلک, کیا حلفاً آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو رب نے رسول بنایا ہے؟ آپ نے کہا حلفاً کہتا ہوں کہ مجھے اللہ نے رسول بنایا. کیا آپ کو آپ کے رسول ہونے پہ کوئی شک ہے کسی مومن کو؟ انہوں نے شک پہ پک نہیں کیا, تحقیق کی, تسلیم کیا. اور جاتے ہوئے جب انہوں نے کہا کہ محبوب جنت میں جانے کے لیے جو جو آپ نے بتایا ہے, اب اس میں نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا. اور آپ نے کیا کہا تھا؟ جنتی دیکھنا ہو تو دیکھ لیجئے. ابھی چند قدم گیا ہے, اونٹنی سے گرا ہے, نبی میرے کا یار ہے, عمل کا موقع نہیں آیا. تسلیم کے بعد یقین کامل سے جو کہہ دیا, گویا کر دیا. موقع ملتا تو کرتا, رب نے موقع نہیں دیا, بتایا اور جنتی محبوب کی زبان سے کہلوا دیا. میرے آقا فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, ساری دنیا کے یہ بیچارے, میں ان کے بارے میں کچھ ایسا ویسا نہیں بولنا چاہتا, میری زبان زیب نہیں دیتی, لیکن ان کو ملا ہی یا رب ہے یا رسول ہے یا دین ہے یا شریعت ہے یا اس کے شاعر ہیں, اسی پہ خود کچھ کرنا نہیں, لوگوں کو کرنے نہیں دینا. میرے آقا اور میرے مرشد آپ کے اور میرے محبوب نے کہا, صحیح ترین اصح روایت, من کام رمضان, رؤیت ہلال ہو گئی ہے, اہتمام کرو قیام اللیل کا, اہتمام کرو. من کام رمضان, یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے, رکھیے اپنے پاس سنبھال کے اپنی گنتیاں. من کام رمضان, جس نے رمضان میں قیام کیا. اور یہ 28 پہ ختم نہیں ہو جاتا, 27 پہ ختم نہیں ہو جاتا, رمضان جاری ہے. من کام رمضان ایمانا, ایمان کے ساتھ, ڈاواں ڈول نہیں. وہ قیام کسی کام کا نہیں جس میں یقین اور امن نہ ہو, تسلیم نہ ہو. تسلیم کیا ہے؟ سمعنا و اطعنا. رمضان کا قیام ہوگا, حضور نے بھی کیا, اصحاب نے بھی کیا. آپ اپنی گنتیاں, حساب و کتاب اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا تو پاس رکھیے. فرمایا خود احتسابی کے ساتھ, وہ قیام جس میں احتساب نہیں, جس میں اپنی جانچ پڑتال نہیں, میرا کل کیسا تھا, میرا ماضی کیسا, میرا حال کیا ہے, میرا مستقبل کیا ہوگا, میں نے کیا نقصان کیا ہے, کیا فائدہ کیا ہے, کسے دکھ دیا ہے, کسے سکھ دیا ہے. مجھے خود کو بدلنا ہے اپنی توبہ اور رجوع کے ساتھ, خود احتسابی کے ساتھ. جو رب کے گھر آ کر کے کھڑا ہو گیا, رمضان میں قیام کر لیا, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اللہ کہتے ہیں ہم اس کے پچھلے کھاتے بے باک کر دیں گے, کبھی پوچھیں گے بھی نہیں تھا کیا. ہم نہیں پوچھیں گے تو کون تھا, کہاں سے آیا تھا, تیرا خانوادہ کیا تھا, تیرا حسب نسب کیا تھا, تیری سیاسی پارٹی کیا تھی, تیرا خیش قبیلہ کیا تھا, تو کہاں کا ہے, تیرا رنگ نسل کیسا, تو اتنا بڑا مجرم تھا. نہیں, ہم احسان بھی نہیں جتلائیں گے. لا نرید منہم جزاء ولا شکورا, لوٹ تو صحیح. یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. حضرات یہ جملے سنتے مجھے بھی آج لگ بھگ 50 سال ہو گئے ہیں, جب سے ہوش سنبھالی, بچپن سے سنتے آئے. حضور نے جناب آپ نے سارا دھوکہ ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فعل کسی وجہ سے روکیں تو پیچھے سبب ہوتا ہے, معنی ہوتا ہے, رکاوٹ ہوتی ہے. رکاوٹ ختم ہو جائے, عمل جاری ہے. الفعل لہو والقول لنا, قول ہمارے لیے ہوتا ہے. آپ نے جمعے کی 2 رکعتیں پڑھی, جمعے کے بعد ہمیں حکم کیا دیا 4 پڑھیے. محدثین نے کیا لکھا؟ الفعل لہو, 2 کا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, یا یہ گھر میں ہے. ہمیں حکم ہے 4 کا, ہم مسجد میں ہم 4 پڑھیں گے. آپ نے کہا قیام کرو, ہم قیام کریں گے. ساری دنیا شکوک و شبہات لے کر کے آتی ہے, آنے دیجئے, بولتی ہے, بولنے دیجئے, کان مت دھریے. اپنے من کی اور ایمان کی مان کے اپنے مرشد کامل کی مانی ہے, جس سے بڑا کائنات میں رہبر کوئی نہیں ہے. حضرات اس کے بعد ہمیں, مجھے اور آپ کو جو کرنا ہے وہ ہے من قام رمضان. یہ ہے قیام اللیل. تعداد میں میرا اور آپ کا لوگوں کا اختلاف چلا آ رہا ہے. قیام کیجئے,
آپ جس کو صحیح سمجھتے ہیں، زبردستی کا سودا نہیں ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قیام اللیل ہے اسے 11 رکعت صحیح ادلہ کے ساتھ، بینات اور براہین کے ساتھ پورا سال، صرف ٹائمنگ کا فرق ہے۔ غیر رمضان میں یہ رات کے آخری پہر، رمضان المبارک میں عشاء کے متصل ساتھ، تعداد 11۔ باقی حساب و کتاب علماء کے اہل علم کے اپنے مباحثے اور مناظرے انہیں سائیڈ پہ کر دیجئے۔ ہم کتاب و سنت کے مطابق محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ اسی کو حق سمجھتے ہیں۔ 20 رکعتیں، 23 رکعتیں، 26 رکعتیں، 36 رکعتیں، 39 رکعتیں، 41 رکعتیں، 47 رکعتیں، 2 کر کے لا حد لہا، جتنی پڑھ سکتے ہیں نوافل پڑھ لیں۔ یہ اقوال موجود ہے مگر دلیل کمزور ہے۔ صحیح ترین، اصح ترین 11 ہیں، 6 عشاء کی رکعتیں ہیں، 11 یہ ڈال کے جو پورا سال دوست احباب 17 پڑھتے ہیں، یہ وہی نماز ہے۔ نماز کا اہتمام کیجئے، اور فرائض کا بالعموم پورا سال چلنا ہے۔ اس قیام سے، رات کے قیام سے فرائض فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ نہ ہو تراویح تو پڑھی جائے، قیام اللیل تو ہو، مگر فرائض سے غفلت ہو، تو ہمیں آج ابھی سے اپنا ذہن بنانا ہے۔ اس کے بعد جب ہم نے قیام اللیل کر لیا ہے، عشاء پڑھ لیا، رات کو آرام کوشش کریں جتنا ہو سکے، جتنا ہو سکے راتوں کو ضائع مت کریں۔ دیکھا ہے کہ چلیں سیری کھا کے سوئیں گے، ساری رات سوشل میڈیا، لغویات، فضولیات، آخر میں ذکر کروں گا، لیکن یہاں بھی اپنے وقت کو اگر جگانا ہے تو کتاب اللہ کے ساتھ جگائیں، ترجمے سے پڑھیں، فہم کے ساتھ پڑھیں، سمجھیں، اور ایک ایک آیت پہ رکیں، رک کے اپنے آپ سے پوچھیں، رب نے ڈرایا ہے میں ڈرا، مالک نے سمجھایا ہے میں سمجھا، اللہ نے روکا ہے میں رکا۔ اپنے سے پوچھ کے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو، اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، کسی کا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بنی ہے۔ یہ موقع ہے۔ اور سحری کے وقت اگلا کام جو ہمیں کرنا ہے، سحری کی برکات کو مل کے سمیٹنا ہے۔ میری ذاتی رائے ہے، واللہ تعالی عالم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، تسحروا فإن فی السحور برکہ۔ میجر مفسرین و محدثین نے اس کا معنی یہی لیا ہے کہ سحری تھوڑی بہت جتنی بھی ہو کھایا کرو، سحری کرنے میں برکت ہے، اس کے لقموں میں، پانی کے گھونٹ میں بھی برکت ہے، کیا کرو، چھوڑا نہ کرو۔ میں اگر اس کے وسیع تر معانی میں، میادین میں، مفاہیم میں جاؤں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ محبوب کہہ رہے ہیں، آپ کا اتوار کہہ رہا ہے، طریقہ کہہ رہا ہے، سلیقہ کہہ رہا ہے، گھر کہہ رہا ہے، رونق کہہ رہی ہے، مدینے کی وہ سٹیٹ کہہ رہی ہے جہاں سحریوں کو لوگ جاگے ہوتے تھے۔ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم سحری کے وقت بھی سو رہے ہوتے ہیں، اور جو گھر کا جتنا بڑا سربراہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی لیٹ اٹھتا ہے۔ تسحروا، خود جاگو، دوسروں کو جگاؤ۔ تسحروا، اٹھیے اور اٹھائیے۔ گھر کے جتنی روزے کی تیاری ہے، سحری کی تیاری میں جم جائیے، اپنا اپنا حصہ ڈالیے۔ کوئی کسی پہ بوجھ نہیں ہوگا، یقین کیجئے، خرامہ خرامہ ہوگا، محبت اور پیار کی فضا ہوگی۔ میں نے بڑے سارے گھروں میں رمضان میں لڑائیاں دیکھی ہیں، طلاقیں دیکھی ہیں، صرف اس بات پہ کہ انہوں نے مجھے جانور سمجھا ہوا ہے، بہو کو یا کسی ایک بیٹی کو، یا جو گھر میں کمزور فرد ہے ساری ڈیوٹیز اس پہ، باقی مزے سے ہیں۔ اور اوپر سے یہ بات، وہ سادگی بھی نہ رہی۔ کاش، مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، پیاز بہت مہنگا ہے، ہم نے خود مہنگا کیا ہے، ہم نے خود مہنگا کیا ہے۔ آئیے ذرا لوٹ آتے ہیں۔ یہ میری افطاری ہے۔ میں دنیا کو بتا دوں بلا کے، امریکہ بہادر نے جب باتیں کری تھی اور دنیا نے مل کر کے شاہ فیصل کو کچھ کہا تھا، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، پابندیاں لگا دیں گے، اقتصادیات تمہاری معیشت کا بھٹا بٹا دیں گے، وہ صحرا میں بلا کر کے نیچے کھجور کے پتوں کی چٹائی بچھا کے
بیٹھ کر کے وہاں کہا تھا جب تک میرے پاس اللہ کا دیا ہوا یہ پانی اور کھجور ہے نا، مجھے تمہاری کسی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے کریں تھوڑی ہمت۔ روزہ تو صبر کا نام ہے۔ میرے محبوب مرشد اگر علیہ الصلاۃ والسلام پانی کے 2 چلو پی کے، چلو بھی پورے نہیں، 2 گھونٹ لے کے، ایک آدھی کھجور تازی مل گئی یا خشک مل گئی، وہ کھا کر کے اگر مغرب پڑھ سکتے ہیں، روزہ کھول سکتے ہیں، آپ کا میرا روزہ نہیں کھلتا۔ کیا ضروری ہے کہ دسترخوان کے اوپر 20 چیزیں ہوں؟ زیادہ ہی بڑا ہم ہے، ایک پیاز لے لیں، نہ لیں 2 4 5 5 10 کلو، پتہ لگ جائے مارکیٹ کیسے ہوتی ہے۔ روزہ کیا سکھاتا ہے؟ سبق کیا ہے؟ سحریوں میں اٹھیے، ساتھ دیجئے، پکانا ہے تو پکائیے، ذمہ داری کوئی ایک بانٹ لے۔ 10 لوگ ہیں گھر میں، 5 لوگ ہیں، 4 لوگ ہیں، کوئی دسترخوان لگا لے، کوئی برتن رکھ لے، کوئی ایک دھو لے، کوئی ایک پکا لے، کوئی دہی لے آئے۔ محبت کے ساتھ ایک کام کرنا آسان ہوتا ہے، ایک ہی بچی کے اوپر، ایک ہی جان کے اوپر سب کا وزن ڈال کے مطمئن ہو کے پھر رمضان میں گالیاں، لڑائیاں، جھگڑے، تو پھر یہ برکت والی بات نہیں۔ تسحروا، برکت سمیٹنی ہے تو سارے مل کے سمیٹو۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھتے ہیں تو اٹھنے دو، یہ مت سمجھیے کہ اٹھ گیا تو کام نہیں ہو سکے گا۔ گھر کے 10 افراد جاگ رہے ہیں، کام ہونا چاہیے، کوئی بچہ پکڑ لے، کوئی لاڈ کر لے، کوئی اس کو، تو آج ان کو اس فیلڈ میں لائیں گے تو بات بنے گی۔ رمضان کی تیاری کے لیے اگلی چیز الصوم ادراک و احساس۔ روزہ ادراک کا نام ہے، احساس کا نام ہے۔ کیا آپ کو ادراک ہوا کہ بھوکے کو بھوک لگی ہو تو تکلیف کیا ہوتی ہے، پیاسا پیاس میں ہو تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ دوپہر کے 1 بجے تک مزدور کے گھر میں کھانا نہ پکا ہو، اس کو ڈیوٹی نہ ملی ہو، مزدوری نہ ملی ہو، وہ آپ کو آتے جاتے جب دیکھتا ہے، اس کے من پہ کیا گزرتی ہے؟ جس کے گھر میں شام تک چولہا نہیں جلا، یہ بھوک پیاس تمہارے رب کو نہیں چاہیے تھی؟ اگر رمضان میں ادراک اور احساس پیدا ہو جائے، اس باپ اور ماں جسے ساس اور سسر کہتے ہیں، وہ گھر کے اندر بھائی جنہیں دیور اور جیٹھ کہتے ہیں، وہ بہنیں جنہیں نند کہتے ہیں، خود تو کھائیں پیٹ بھر کے، اور جو ان کی خادمہ نکرانی گھر میں آئی ہوئی ہے اور اس کا شوہر باہر گیا ہوا ہے، وہ پیٹ میں بچے کو بھی خالی پیٹ بھوک سے پالے، تو تف ہے پھر ایسی زندگی پہ اور آئے ہوئے اس رمضان پہ۔ محسوس کریں ذرا اس کی اجنبیت کو، اس کی تکلیف کو۔ سسر ساتھ دے، اس کی بیوی بولے ہاں بڑے پیار آ رہے ہیں، کوئی گھر میں اس کی بھلائی سوچے، سارے اس پہ چڑھ دوڑیں۔ رینیو کیجئے ذرا، تھوڑی نظر ثانی فرمائیے اپنے ایمان پہ، اپنی محبت پہ، اپنے ادراک پہ، اپنے احساس پہ، اپنے رمضان پہ اور اپنے اس روزے پہ۔ اگر روزہ آپ کو احساس نہیں، اور بیٹی سے کہوں گا، جس بوڑھے باپ کو پیچھے چھوڑ کے آئی ہو، یا وہ قبروں میں جا چکا ہے، یا جس ماں کو چھوڑ کے آئی ہے وہ قبر میں جا چکی ہے، اگر یہاں پہ کوئی بوڑھا باپ اور ماں زندہ ہے، جیسے اس ماں اور باپ کا درد تمہارے سینے میں جاگتا تھا، جاگتا ہے، جا کے بھابھیوں کو وصیت اور نصیحت کر کے آتی ہو، امی ابو کا خیال رکھنا۔ اگر تمہارے گھر میں رہ کے تمہاری جوانی میں بچے کے 5 فیڈر تیار ہو گئے اور بوڑھے باپ اور ماں کو ٹائم پہ روٹی نہ مل سکی، شوگر لیول لو، پتہ نہیں بول دے نہیں، پتہ نہیں ستے نہیں، اٹھن تے پھر ان میں ہمت ہو تو اٹھیں، ان کے پیٹ میں کچھ گیا ہو تو ہوش کریں۔ کون جگائے گا؟ کون دیکھے گا؟ احساس کو زندہ کون کرے گا؟ ضمیر کب جاگے گا؟ اگر آپ ان کے اکلوتے بیٹے کو لے کر کے بھاگنے اور دور نکل کے علیحدہ ہونے کی سوچ رہی ہیں، تو اللہ کے لیے رمضان آیا ہے، ادراک پیدا کیجئے، احساس پیدا کیجئے۔ اگر آج احساس نہ جاگا تو میرے خیال میں باقی 11 مہینوں میں کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جب یہ جاگ سکے۔ اپنے بچوں سے پہلے ان کا خیال رکھنا۔ بوڑھے بچوں کے اس لیول پہ جا چکے ہیں جنہوں نے بچپن اور جوانی دیکھی ہے، جن کے ہاتھوں کی کمائی آپ کے ہاتھ میں ہے، جن کا جوان بیٹا آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر انہیں انگلیوں پہ آپ نے نچا لیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میری زندگی کامیاب ہے، میں آنے والے کسی رمضان میں آپ کو اسی سٹیج پہ دیکھ رہا ہوں۔ ہوش کیجئے، لوٹئے۔ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ بھلائی کے چاہنے والوں آ جاؤ، برائی کے پیچھے بھاگنے والوں رک جاؤ۔ اس کے بعد اگلی چیز ایمانی شعور
اور با مقصد حیات۔ ابھی میں نے جو حدیث پڑھی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، من قام رمضان ایمانا ومن صام رمضان، یہ جو روزہ رکھ رہے ہو نا، اس کی گریوٹی چیک کیا کرو، گہرا کتنا ہے، جذبہ کتنا ہے، ایمان کتنا ہے، ذوق کتنا ہے، شوق کتنا ہے، تڑپ کتنی ہے۔ ہم ہر چیز چیک کرتے ہیں، حتیٰ کہ بیٹریوں کا پانی ہم چیک کرتے ہیں۔ ہم نے میٹر لگا رکھے ہیں، ہماری ڈی پیاں لگی ہیں، کرنٹ کتنا آ رہا ہے۔ ایمان کا کرنٹ اور احتساب کا کرنٹ صرف قیام میں نہیں، روزے میں بھی ہو۔ با مقصد حیات، میں کتنا اچھا مومن ہوں، میرے ایمان میں کتنی بہتری آئی ہے، میں پچھلے سال کی نسبت سے کتنا بدلا ہوں، میرے اندر بگاڑ کتنا آیا ہے، میں جرم کی دنیا میں کتنا جو ہے اترا ہوا ہوں۔ کوئی دوسرا آپ کا احتساب نہیں کر سکے گا، احتساب خود کیجیے، اپنے گریبان میں جھانکیے۔ اور 9ویں چیز، خود احتسابی، ایمان کی فضا میں رہتے ہوئے جو احتساب ہوتا ہے باکمال ہوتا ہے۔ پتہ کیجئے کہ میری زبان گندی کیوں ہے، دیکھیے کہ میری نگاہ اتنی ہی آزاد اور بے باک کیوں ہیں، میری سماعتیں خراب کیوں ہیں، کمزور کیوں ہیں، اور چیک کیجئے میرے دل کی دھڑکنوں میں محبت جو میرے مالک کی تھی وہ کم کیوں ہو گئی ہے۔ میرے فراغت کے لمحات برائی کی طرف جا رہے ہیں یا اچھائی کی طرف جا رہے ہیں؟ میں خیر کا داعی ہوں یا برائی کا دعوت دینے والا ہوں؟ یہ آپ نے اپنی لائف میں خود دیکھنا ہے۔ اور رمضان میں 10ویں چیز، صدقات و زکوٰۃ کی بارش کیجئے، یوں دیجئے جیسے قیامت کے دن آپ اپنے رب سے امید رکھتے ہیں۔ یوں دیجئے جیسے 1 من گندم لے کے مٹی کے اندر کسان ڈال آتا ہے اور اس کا تجربہ ہوتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ میں نے 1 من ڈالی تو انشاءاللہ یہ 100 من واپس آئے گی، 70 من آئے گی، 60 من آئے گی۔ وہ ریت کے ٹیلوں پہ چنے بھی پھینک دے، اس امید پہ پھینکتا ہے بارش آئے گی۔ بارانی علاقہ ہے، اپ ڈاؤن ہے، یہ بھی امکان ہے اس کو کیڑے پڑ جائیں، دیمک کھا جائے، سنڈی پڑ جائے، وہ جل جائے، وہاں تک پانی نہ پہنچے، لیکن یہ بھی امید ہے۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، ایک دے، کسی نے کہا تھا دنیا میں 1 دے 70 آخرت میں لے۔ آخرت کس نے دیکھی ہے؟ رب نے اسی دنیا میں بھی لوٹا کے تجھے دینا ہے، یہ قرض حسنہ ہے، یہ اللہ نے تجھ سے ادھار مانگا ہے، یہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ ہر 100 کے نوٹ پہ آنکھیں بند کر کے 2.5 دیتا جا، نہ پوچھ، چھوٹے موٹے سوال نہ کر کہ میرے پاس 7 تولے سونا ہے، 7.5 ہے، 35 تولے ہے، رمضان ہے، اس سے پہلے پوچھ لوں زکوٰۃ پڑتی ہے، مولانا اپنے بچوں کو دے دوں 5 تولے پکڑا دا توں، اپنی الماری 'چ رکھی، ہر سال ہم بات دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سوال آتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے ایسی اللہ کے ساتھ تیزیاں مت دکھائیں، رب کو دینے والے بنے، رب کو دینے والے بنے۔ یہ دینی کس نے ہے زکوٰۃ؟ شوہر دے جی، بیوی کے نہیں۔ سونا کس کا ہے؟ بیوی کا۔ دے کون؟ شوہر۔ نہیں، سادہ سا طریقہ ہے، جتنا آپ کے پاس سونا ہے اس میں سے جتنی زکوٰۃ بنتی ہے سونے میں سے دیتے جائیں، تھوڑا تھوڑا کاٹ کے، ایک وقت آئے گا یہ 7 تولے رہ جائے گا، 7.5 سے کم ہو جائے گا۔ نہ آپ کی جان پہ بوجھ، نہ اس کی جان پہ بوجھ۔ گھروں میں یہ جھگڑا نہیں ختم ہوتا کہ جب لڑنا ہے تو سونا بیوی کا ہے، زکوٰۃ دینی ہے تو شوہر دے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ساری چالاکیاں اور تیزیاں رکھ دیجئے۔ رب کو محتاج نہیں ہے، وہ کسی دوسرے کو دے کے تمہیں محتاج بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں دے کر کے تمہارے ہاتھ سے کسی اور کو دلوانا ہے۔ لینے والے کی بھی آزمائش ہے، آپ کی بھی آزمائش ہے۔ میں نے بڑے بڑے غریبوں کے دل دریا دیکھے ہیں، بڑے بڑے امیروں کے دل کنجوس دیکھے ہیں، بڑے بڑے صاحب حیثیت دیکھے ہیں، تو پھر ان کو لوٹاتے بھی دیکھا ہے۔ اللہ دینے والا ہے۔ چرچے ہو رہے ہیں نا پوری دنیا میں، ہمسائے ملک کی شادی ہو رہی ہے۔ مومن کی اس سے بڑی شادی اور خوشی کیا ہوگی کہ وہ اپنی جنت کے لیے زیور تیار کر رہا ہے۔ وہاں ملنا ہے، یہااں وضو کے پانیوں پہ ملتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ رب کے دیتے ہوئے وہ نہیں ملے گا؟ سب ملنا ہے۔ گھر ایک بنا دیا زمین پہ، دھرتی پہ، پلاٹ لے کے
من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تیرا جنت میں گھر بنائے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ چیونٹی کو اگر ہم کہیں کہ تو اپنا گھر بنا، ہم بدلے میں تمہیں گھر دیں گے، تو ہمارا دل چیونٹی جیسا نہیں ہے، وہ اپنے سائز اور اپنے لیول کو دیکھ کے بات کرے گی، ہم اپنے لیول کو سوچیں گے۔ ساری مخلوق مل جائے اور ان کی دولتیں اکٹھی ہو جائیں، اللہ کے ہاں وہ دولت اتنی بھی نہیں ہے اور کمی اتنی بھی نہیں ہے، سمندر سے سوئی گیلی کر کے نکال لو، تو وہ گھر کیسا دے گا؟ یہ اس کا فیصلہ ہے، مگر ہمیں جو حکم ہے وہ ہم نے کرنا ہے۔ ہم ماشاءاللہ رمضان سے پہلے پہلے بھاگ کے بینکوں سے بھی نکلوا لیتے ہیں، ان کو بھی لکھ کے دے دیتے ہیں، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، کر لے، لیکن اصل کامیابی اور کامرانی، جیسے جان پاکیزہ، سوچ نظر پاکیزہ، ایسے اپنا مال پاکیزہ، اور مال کی پاکیزگی صدقات میں۔ اور یہاں میں ذکر کر دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی دیتے تھے، ہر وقت دیتے تھے، اونٹ بھر بھر کے دیتے تھے، سونے کی مٹھیاں بھر بھر کے دیتے تھے، چلو بھر بھر کے دیتے تھے، لیکن جب رمضان آتا تھا تو آپ کی سخاوت میں تیزی آتی تھی، اور یہی ہمیں کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جو 11ویں چیز ہے، تلاوت قرآن کا خصوصی اہتمام کیجیے، تعلیم اور تربیت کے ساتھ۔ ایک آیت پڑھیے، ایک آیت پڑھائیے، ایک سنیے، ایک سنائیے، دیکھیے، دیکھنا بھی عبادت، اس پہ نظر ڈالنا بھی عبادت، اور سمجھنا بھی عبادت، عمل بھی عبادت۔ من کام رمضان کا ایک معنی یہ بھی ہے، قرآن کو لے کے جو دنیا میں کھڑا ہو گیا، سٹینڈ ہو گیا، جیت اس کی ہے، کامیابی کامرانی اس کی ہے۔ آج ماشاءاللہ ہمارے پاس قرآن مجید ہے، 60 کے لگ بھگ ممالک کا بلاک ہے، طاقت اور قوت بہت کچھ ہے، مال پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، فراوانی کی انتہا ہے، ٹائم ہمارے پاس وسیع ہے، ویلے اور فضول لغویات میں ہمیں کسی بھی گیم کے اوپر کہیں بھی رکھ لیں۔ میں نے راستے میں جاتے دیکھا ہے، کبڈی ہو رہی ہے تو سینکڑوں لوگ کھڑے ہیں، اور چند لوگ کھیل رہے ہیں، باقی دیکھ رہے ہیں۔ سر جی پتہ اس وقت چلتا کہ آپ میچ میں کھڑے رہتے جب آپ کا اور میرا بچہ کہیں روڈ ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو کے کسی ہاسپٹل ہوتا۔ غزہ زخمی ہے، فلسطین زخمی ہے، مومن زخمی ہے، کلمہ گو زخمی ہے۔ کوفی اس وقت جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے تو نہیں مانا، دشمن تو دشمن تھے، مگر کوفی لا یوفی، کوفیوں والا بھیس ہے آج ہمارا۔ اہل بیت کو بلا کر کے جس طرح رسوا کیا، اور ریتلی زمین پہ پانی کے گھونٹ کی بات کرتے ہیں۔ حضرات، میرا اور آپ کا پانی کی ایک بوتل وہاں نہ جا سکے تو تف ایسی زندگی کے اوپر موت، شرمندگی، درندگی، حیوانیت چیک کرنی ہو تو آج ہم میں ہے۔ رمضان ہے، احساس نہیں، ادراک نہیں۔ ہاں، اپنے اس گناہ کے اوپر، اس خاموشی کے اوپر میں شرمندہ ہوں، زندہ زمین میں گڑا ہوا ہوں، میرا ضمیر ڈیڈ ہو چکا ہے۔ حساب اللہ نے کرنا ہے۔ حکومتیں، طاقتیں، قوتیں، سپاہ جن کے ہاتھ میں ہیں، انہیں نظر ثانی کرنی چاہیے۔ جیت کے لیے کثرت، مال، پیسہ اور طاقت نہیں، تھوڑی غیرت کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ غیرت شاید ہم سے چھن چکی ہے۔ دنیا کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ اگر حکومتوں میں عزت ہوتی، سچی بات ہے، حکومتوں میں کامیابیاں ہوتی، تو نمرود کی حکومت کا ذرا ٹائم دیکھیے کتنا، اکیلا تھا، کوئی اپوزیشن نہیں تھی۔ نمرونی حکومتوں کو دیکھیے، فرعونی کو دیکھیے، نمرودی دیکھیے، قارونی، مال پیسہ دیکھیے، حامان کی انجینئرنگ کی بلندی دیکھیے، سب کچھ تھا، آج بھی ہے۔ مگر افسوس، اس رمضان کے اندر کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں، اپنے دسترخوان پہ وہ 200-500 روپے جو ہمارے مزید ان بچوں کا خون بہائیں، اپنے اسے ایک ڈکار کی خاطر اور زبان کے چسکے کی خاطر جتنا روک سکتے ہیں وہ روکیں۔ مجھے پتہ ہے جواب آئے گا، ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے؟ جی آلہ ہے، اور اسے دشمن کے خلاف جتنا میں استعمال کر سکتا ہوں، میں اپنی بے بسی اور بے کسی کے اوپر نادا ہوں۔ ہمیں جو کرنا تھا ٹیکنالوجی میں میدان میں آگے، وہ نہیں کر سکے۔ ایک دن فیس بک بند ہوئی، ہم پریشان ہو گئے۔ مومن پریشان ہونے والا نہیں ہوتا، اس کا اپنا سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن کاش، میں نے بتایا تھا، ذوالفقار اگر ابن عبد ود کے پاس تھی
اور مکے کے بڑے پہلوان کے پاس تھی کہ جس تلوار کے آگے 2 شاخہ اور پیچھے جو ہے وہ کمر کے کڑوں کی طرح چھوٹے چھوٹے پیس جیسے خنجر پہ لگے ہوتے ہیں، گھسے تو آگے کو بھی کاٹے، واپس آئے تو سب کھینچے، یہ ٹیکنالوجی بدر اور احد میں اپنا لی گئی تھی۔ مگر ہم سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس امید پہ بیٹھے ہیں نیا جو ہے ورژن کب آئے گا کس چیز کا، اور میں نے کتنا مہنگا لینا ہے، اور میں نے اس کو برانڈ بنا کے اپنا فیشن بنانا ہے۔ بہرحال احساس 12ویں نمبر پہ ہدایت کی تلاش، ہم راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اپنے اندر اپنی انسانیت تلاش کیجئے۔ انسانیت مر گئی ہے، انسان باقی ہے۔ انسانیت ہوتی تو آج ہماری یہ اللہ تللے نہ ہوتے، میچ لگے ہوئے ہیں، کھابے لگے ہوئے ہیں، شہر آباد ہے، ان کے نمائندے، ان کی جتنی ٹریڈ بزنس تجارت، دلیل کیا ہے جناب؟ خالص ان کے پاس ہے، آپ کا خالص کہاں ہے؟ ماں کے ہاتھ کی لسی کس نے ماری ہے؟ دیسی گھی کس نے ختم کیا ہے؟ کہاں گئے وہ ہمارے ذاتی ٹیسٹ؟ کہاں گیا وہ میرا ذوق کہ ماں پراٹھے پہ چینی لگا کے رول کر کے دے دیتی تھی تو میں 100 شکر کر کے کھاتا تھا؟ منہ کے چسکے، یہ پیزے ویزے، یہ تیرے نہیں ہیں۔ کم از کم اتنی غیرت تو ہو کہ میری جیب اور میری پاکٹ سے میرے ان بچوں کو ذبح کرنے کے لیے بارود کا کوئی حصہ میرا روپیہ نہ بنے۔ تھوڑی غیرت جگا سکتے ہیں تو جگائیے، اور اس میں آگے بڑھتے ہیں۔ 13ویں چیز، دلائل و براہین کی روشنی میں اپنی اصلاح نفس کرنے کی کوشش کیجیے۔ بینات من الہدا، ڈرائیور بڑی تیزی سے گاڑی نکالتا ہے، گاڑی ریس مانگتی ہے، نیو ماڈل ہے، لیکن آگے اچانک کراس کا نشان ہے کہ سڑک بند ہے، آگے نہیں جانا، راستہ بند ہے، تو یہ گاڑی اوپر نہیں چڑھاتا، فل بریکیں لیتا ہے، ایمرجنسی بریکس لے کر کے گاڑی کو گھمانا بھی پڑے تو گھما دے گا، لیکن وہاں کہ آگے کھائی ہے نہیں جانا، راستہ بند ہے، لینڈ سلائیڈنگ ہو چکی ہے۔ جہاں سے شریعت روک دے، بینات من الہدا، کلیئر کٹ آگے اشارے ہیں، سڑک تنگ ہے، اوور ٹیک نہیں کرنا، ایک سائیڈ بن رہی ہے، آگے برف باری ہے، آگے حادثہ ہے، ہم کنٹرول کرتے ہیں۔ قرآن جہاں جہاں کہے ذرا پڑھتے جانا، اس کا مطالعہ کرنا اور چیک کرنا کہاں کہاں آگے روکا گیا ہے۔ والفرقان، میں یہاں سے چڑھ گیا ہوں، میں پوری سپیڈ پہ ہوں، پنڈی بھٹیاں سے ایک سیدھی جا رہی ہے سڑک، ایک لیفٹ مڑ رہی ہے، مجھے لاہور جانا ہے اور میں بائیں مڑ گیا ہوں، مجھے اسلام آباد جانا ہے اور میں سیدھا چڑھ گیا ہوں۔ ڈرائیور کو پتہ ہی نہ ہو، مالک کو بھی پتہ نہ ہو جانا کدھر ہے، دو الگ الگ رہیں، ایک رحمان کا راستہ، ایک شیطان کا راستہ، ایک صراط مستقیم ہے، ایک صراط اللہ ہے۔ کہاں جانا ہے آپ نے؟ پتہ کیجئے جانا کدھر ہے، جہاں جانا ہے وہ راستہ تلاش کیجئے، اپنا روٹ منتخب کیجئے، اہدنا الصراط المستقیم کا رٹا ختم کیجئے، اور صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتگان کی باتیں کرنا، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے پناہ مانگنا، اور پھر انہی کے رنگ میں رنگے رہنا۔ تو اپنے راستے کا تعین کر کے حق و باطل، صحیح اور غلط کو دیکھیے۔ بیوی غلط ہے، بیوی دیکھے کیا اس کا رویہ صراط مستقیم پہ ہے، شوہر دیکھے میرا رویہ صراط مستقیم والا ہے، اہدنا الصراط المستقیم مدد والا ہے، استعانت والا ہے، ساتھ والا ہے، کون سا ہے؟ یہاں پہ حق و باطل میں فرق ہوگا، صحیح اور غلط میں۔ میں نے ساری زندگی دوسروں کو غلط بولا ہے، دوسروں نے مجھے بولا ہے، کیا کبھی آپ کو اور مجھے توفیق ہوئی کہ کہیں رک کے کہوں یار اس بات میں غلط ہوں؟ اور جہاں میں غلط ہوں میں کبھی چل کے گیا، ابو جی یہ جو بات ہوئی تھی اس میں میری غلطی ہے، آپ میرے باپ ہیں، میں اس میں غلط ہوں؟ کبھی ایسے بھی ہوا کہا گیا یا ابتی، ابو جی آپ بڑے ہیں، ادب کا تقاضا ہے، احترام کا تقاضا ہے، جھکی نظروں سے مٹ کر کے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ جو آپ نے سلسلہ شروع کر رکھا ہے نا عقیدے کا، اس میں اللہ کی ذات بڑی ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ، میں آپ کے پیچھے لگ کے قبر پرستی نہیں کر سکتا، میں نہیں جا سکتا ان عرس کے اوپر جس طرح کے جو یہاں پہ سلسلے ہیں قبروں پہ، میں غیر اللہ سے استعانت کا سلسلہ نہیں چلا سکتا۔ یہ حق و باطل کا فرق کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ رمضان میں اس کی تیاری لگائیے، بڑھیے، اور 14ویں نمبر پہ ارتکاب معاصی سے ایک مرتبہ پھر بار بار رجوع کیجیے۔ نفس ہے، امارہ ہے، جیسے یہ آرڈر بار بار غلطی کے لگاتا ہے نا،
اسی طرح اس کی ٹیوننگ کی بھی بار بار ضرورت ہے. بائک میں کچرا بار بار پھنستا ہے، ٹیوننگ بار بار کرتے ہیں، ہر دن نکلتے ہیں گاڑی صاف کر کے، اس پہ پھر جو ہے وہ مٹی گرد و غبار اور دھول پڑتی ہے، تو صفائی ستھرائی بھی روزانہ کرتے ہیں. نفس کی ستھرائی اور صفائی اور تزکیے کے لیے بھی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اہم ہے. اور 15ویں چیز اس رمضان کی، روزوں کی اور ساری عبادتوں کی، بلکہ پوری زندگی کی، اللہ کے ہاں سب سے پہلے رتبے پہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. دنیا میں سب سے بڑا مالدار کون ہے؟ ہم کیٹاگریز کرتے ہیں. تقوی کا سب سے اللہ کے قریب کون ہے؟ رب سے ڈرنے والا، احکام اور نواہی دونوں کو دیکھنے والا، اللہ کے حکم کو ماننے والا. یہ میں اور آپ چیک کرتے رہیں، کیونکہ ہر عبادت کے پیچھے اللہ نے مقصد اور مرکز تقوی رکھا ہے. اور یاد رہے، تقوی سر پہ رومال باندھ لینے کا نام نہیں. سنت ہے پگڑی باندھی ہے. داڑھی رکھ لینے کا اکیلا نام نہیں، داڑھی سکھوں نے بھی رکھی ہے. سنت ہے، اس کے اپنے تقاضے ہیں. ایمان ہے، مومن ہے، کلمہ ہے، توحید ہے، رسالت ہے، اخلاص ہے. تیرے رب نے جو جو عبادات مناجات کا کہا ہے، جہاں مال پیسے سے تعلق ہے، وہ سارے لگائیے اور جڑ جائیے، اور پھر پوچھئے کہ میرا تقوی کہاں ہے. ڈھونڈیے چراغ لے کے. تقوی گم ہو گیا ہے، تسبیحات عام ہو گئی ہیں، 170 ہو گئی ہیں، من کے پہ من کا بھی گر رہا ہے، اور نمبر پہ نمبر لگ رہا ہے، ٹھا بھی ہو رہی ہے، اور بڑی الیکٹرانکس کے ساتھ جڑی ملی. ہم بہت کچھ آگے چلے گئے ہیں، لیکن تسبیح پھری تو دل نہ پھریا. شکل مومنوں جیسی ہماری ہیں، عمل کرتوتیں کفار جیسی ہیں، تقوی کے منافی ہیں. ہمیں یہاں بھی دیکھنا ہے. اور 16ویں نمبر پہ اعتکاف کی دنیا آئے گی اس رمضان میں. دنیا سے الگ تھلگ ہو کے 10 دن کی ریہرسل ہے. کر سکتے ہو تو کرنا، آ سکتے ہو تو آنا. ذرا چیک کرنا کہ پیاری سی بیٹی کو چھوڑتے ہوئے کتنا من مچلے گا. ماں سے تھوڑی دوری پہ کیا کیفیت ہوگی. باپ ہونے کے ناطے کبھی محسوس کرنا، اور کبھی اولاد ہونے کے ناطے، کبھی شوہر ہونے کے ناطے، کبھی بیوی ہونے کے ناطے، کہ آج یہ 9-10 دن کی جدائی کس طریقے سے ذوق اور شوق پیدا کرتی ہے کہ مجھے اٹھنا ہے اور چاند رات میں اپنے گھر جانا ہے. کبھی چیک کیجئے گا یہ دنیا کی لائف ٹائم، کہ مجھے یہاں چھوڑ کے میں جس جنت سے آیا ہوں مجھے واپس جانا ہے، وہاں مجھے اپنوں سے ملنا ہے. یہ اعتکاف صرف خیمہ زنی نہیں ہے، یہ مخیمات نہیں ہے، یہ کوئی فیشن نہیں ہے، یہ کوئی یارانے اور دوستانے کو پالنے کا اہتمام نہیں ہے. یہ گھر سے ان کی نظروں سے اوجھل ہو کے اللہ کے گھروں میں آ کر کے نظر بازی کا معاملہ نہیں ہے. یہ خالصتاً دل کا اور رب کا معاملہ ہے، جو رب جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں. اور اس کو اجاگر کرنے کی بھی ہم نے کوشش انشاءاللہ کرنی ہے. اور اسی کے ساتھ لیلۃ القدر کی تلاش. اذا دخل العشر الاخیر، آخری عشر آتا، میرے محبوب اپنے کمر باندھ لیتے، خود جاگتے، اہل خانہ کو جگاتے، راتوں کے قیام کرتے، مناجات کرتے، اور وہ قدر کی گھڑی کہ جس پل اللہ رب العزت 1000 سال نہیں 1000 مہینے کی عبادتوں سے بہتر کر دیں. اور پیکج اگر ہمیں کوئی کہے نا 1 ہفتہ کام کرنا ہے، اس کے بعد آپ 83 سال فارغ بیٹھ کے کھائیں گے، تو شاید ہم سارے دن رات ایک کر دیں، 7 راتیں بھی جاگ لیں. میں نے وہ سائیکل کے اوپر لوگوں کو جاگتے اور زمین پہ کمر نہ لگاتے دیکھا ہے. جی میرے 7 دن کا ٹارگٹ ہے، وہ میں نے پورا کرنا ہے. انسان کو یہ موقع دیا گیا. اسی طرح ہم نے اپنے جہنم کا ڈر پیدا کرنا ہے. جہنم کا ڈر. اپنی جیب میں ایک لائٹر رکھیں. دنیا سمجھے گی سگریٹ نوشی کرتا ہے، لائٹر رکھیں. جب کسی چیز پہ من مچلے اور جب کوئی غلط ذوق پیدا ہو، تھوڑا لائٹر جلا کے صرف کوئی انگلی یا تھوڑے سے بال جلد کے کہیں لگا کے اسے کہیے برداشت ہو رہا ہے. اگر برداشت کر جائے تو اسے کہے شاباش، نہ کر سکے سی کرے، پیچھے ہٹے تو اسے کہے ابھی موقع ہے، قدم ہٹا لے. جہنم کی آگ اس آگ سے 70 گنا زیادہ گرم. رب کی پکڑ، اللہ معاف کرے. اور جنت کا ذوق پیدا کیجئے. جشن بہاراں آ رہا ہے، فلاں باغ میں چلیں گے،
برف باری ہو رہی ہے، فلاں مقام پہ جائیں گے، وہ ہونے چلا ہے، وہ دیکھنے جائیں گے۔ اللہ کی جنتیں سج رہی ہیں، کھلی ہیں، بلایا جا رہا ہے۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، دوڑ لگائیے، مقابلے کیجئے۔ وہ دنیا کے سارے برانڈ جہاں ختم ہو جاتے ہیں، وہاں سے جنت کا پہلا سٹیپ شروع ہوتا ہے۔ اس جنت کا ذوق پیدا کر کے انشاءاللہ، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم فضولیات اور لغویات سے ہٹیں گے اور اہم ترین کا انتخاب کریں گے۔ یہ 20 چھوٹے موٹے نکات تھے، اور بڑی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن انشاءاللہ اس ذوق کے ساتھ جب ہم بڑھیں گے تو دن 3 باقی ہے یا 4 باقی ہیں، اللہ رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ اللہ ان لوگوں میں اگر کہیں نام آ بھی گیا ہے جن کا اعلان رمضان سے پہلے ہونا ہے، اللہ تجھے تیری کبریائی کا واسطہ، تیرے پاس ساری قدرتیں ہیں، کن کہہ کے اس کو لیٹ کر دے، اس رمضان کی بہاروں کو سمیٹنے کی توفیق دے دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، ایک خوبصورت سوال آیا ہے، وہ میں بات کہنا چاہ رہا تھا لیکن بیچ میں کسی وجہ سے چھوڑی تھی، چلیں اللہ کرے وہ سوال آ گیا۔ روزے کا نام سن کے بڑے سارے لوگوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے، میرے کو نہیں رکھا جانا۔ میرے کئی کولیگس ہیں ایسے جو یہ سوچ کے کہتے ہیں جی میں تو ہر 2 گھنٹے کے بعد پانی پیتا ہوں، مجھے کچھ لیکوڈ لینا ہوتا ہے۔ سر جی میں تو 15 منٹ سگریٹ کے بغیر گزار ہی نہیں سکتا، میں تو مر جاؤں گا، میرے اندر وہ خون میں جب نکوٹین نہیں جائے گی، وہ پانی نہیں جائے گا، میں تو ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جاؤں گا۔ یہ باتیں ہوتی ہیں۔ سنیے، جسے شوگر کی تکلیف ہے صرف وہ جانتا ہے، دوسرا نہیں جانتا۔ عام بندے کو کیا پتا کہ شوگر کیا ہے، یہ کیا کرتی ہے، اس کی وارداتیں کیا ہیں، بڑھتی ہے تو کہاں لے جاتی ہے، گرتی ہے تو کہاں لے جاتی ہے، انسان کا ایک ایک انگ کیسے پھڑک رہا ہوتا ہے۔ شاید کہ ذبح کردہ جانور بھی اتنا نہیں پھڑکتا جس قدر یہ کیفیت میں ہوتا ہے۔ مگر ایمان مضبوط ہو تو میں نے بے شمار بزرگوں کو دیکھا ہے، کہتے تھے کہ روزہ چھوڑ دیں، کہندے تھے پت ایدہ موت نہیں لکھی، موت اویں لکھی ہے جی میں اللہ نے لکھی ہے، جے روزے دی حالت چ موت آ گئی تو اس تو چنگی حاضری کی ہو سکتی ہے۔ یہ ذوق بنا کے رکھیں، روزہ پہلے ہی نا دل چھوڑ دیں، روزہ رکھیں، اللہ نہ کرے روزے کے دوران آپ کہیں بے ہوش ہو گئے ہیں، کوئی پرابلم بن گئی ہے، روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہ اچھی طرح سن لیں۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ آپ مسافر ہیں یا مریض ہیں، مریض کو اللہ نے اجازت دی، آپ اس اجازت کا استعمال کر سکتے ہیں۔ میں نے عزم سے رکھا ہے، اللہ نے اس کا انشاءاللہ اجر بھی دینا ہے، ثواب بھی دینا ہے۔ میں نہیں نبھا سکا، بالکل اس عورت کی طرح جس نے روزہ رکھا ہے، صبح اس پہ روزہ فرض تھا، بالکل آخری 2 منٹ میں، 3 منٹ میں، یا عین دوپہر کے وقت، یا روزہ رکھنے کے گھنٹہ ڈیڑھ بعد، یا چند پل کے بعد ایام سے ہو گئی ہے، اس کا روزہ کھولے یا نہ کھولے آٹومیٹکلی روزہ ختم ہو گیا، چھوڑ دے گی روزہ۔ لیکن سب کے سامنے شو کرتی پھرے، عورت نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی، وہ اپنا پردہ رکھتی ہے، عزت رکھتی ہے۔ خاندانی خواتین کو میں نے یہی کرتے دیکھا۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی ایسی تکلیف والا مسئلہ ہو گیا ہے تو شو مت کریں، اپنے آپ کو روزے کے اہتمام اور قدر۔ ہم تو چھوٹے ہوتے ہوئے مثالیں سنتے تھے کہ غیر مسلم بھی اپنے بچوں کو کھلے عام کھانے پینے نہیں دیتے تھے کہ مسلمانوں کا روزہ ہے، مگر افسوس کہ یہاں مسلمانوں کے اپنے فیشن بنا کے ضد کے ساتھ روزے داروں کے سامنے آ کر کے وہ کش بھی لگا رہے ہوتے ہیں، وہ کھا بھی رہے ہوتے ہیں، وہ پی بھی رہے ہوتے ہیں۔ پہلے کہیں دور دراز سڑکوں پہ مسافروں کے لیے اہتمام ہوتا تھا، آج ہر جگہ تو اتنی ڈھٹائی اور بے شرمی اچھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا شعیرہ ہے اور اللہ کے شاعر کی قدر کی جاتی ہے، اور روزہ محبت اور جرت کا نام ہے۔ اگر ایک محبوب کے لیے 3-3 4-4 دن لوگ پیاسے رہ سکتے ہیں
تو اللہ سے محبت تو ہماری عام لوگوں سے زیادہ شدید ہوتی ہے، لہٰذا عزم بالجزم کے ساتھ اس میدان میں اتری ہے۔ لہٰذا سوال بھی یہی ہے، اس کی شوگر کم ہو جائے تو کیا وہ روزہ توڑ سکتا ہے؟ گناہ انشاءاللہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو جان جو ہے وہ پہلے ہے، اس کے بعد باقی سارے معاملات اور عبادات ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ یہ رمضان ہمارے لیے مبارک کرے، اس کا آنا مبارک کرے، صحیح معنوں میں اس کے استقبال کی توفیق دے۔ اللہ تمام بیماروں کو شفا دے، اللہ سب دکھیوں کے دکھ دور کرے، جو دور ہیں اللہ ان کو قریب کر دے، جو اپنوں سے دور چلے گئے ہیں روٹی روزی کی خاطر اللہ انہیں لوٹنے کی توفیق اور ہمت دے۔ میرا مالک جو بچے باغی ہو چکے ہیں اللہ ان کو والدین کا فرما بردار بنا، بے اولادوں کی میرا رب جھولیاں بھرے۔ اللہ میرے وطن کے اندر جو اس وقت دال جوتوں میں بٹ رہی ہے، میرے مالک عزت کے 2 لقمے دے دے، ذلت کی اس زیادہ کعبہ گیری سے کہیں بہتر ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اللہ اہل فلسطین، اہل غزہ، دیگر مقامات جہاں جہاں بھی مسلمان مقہور، مظلوم، مجبور ہے، اللہ ہماری بے بسیوں کو نہیں، اپنی قدرتوں کو دیکھ اور اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔